اللہ کو مان کر چلو، اس اللہ پر ایمان لا کر چلو۔ جب اس اللہ کی ذات کا ایمان ہوگا، جب اس اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین دل کے اندر ہو جائے گا، تو پھر ہم خود بخود اعمال جو ہیں وہ اعمال سیئہ ختم ہوتے چلے جائیں گے، اعمال صالحہ کی طرف ہم راغب ہوتے چلے جائیں گے۔ ہمارے اندر برے اعمال ہیں، یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے، کیونکہ ایمان بمنزل بنیاد کے ہے۔ اگر بنیاد مضبوط تو عمارت مضبوط، بنیاد کمزور عمارت کمزور۔ اگر ہم سے اعمال صالحہ نہیں ہو پا رہے، ہم سے برے اعمال نہیں چھوٹ رہے، ہم سے برے افعال نہیں چھوٹ رہے، ہم نیک کاموں کی طرف راغب نہیں ہیں، ہم مسجدوں کو آباد نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے آباد نہیں کر رہے، ہمارے اخلاق حمیدہ نہیں ہے، ہمارے اخلاق برے اخلاق ہیں، ہمیں بات کرنے کی تہذیب نہیں، ہمیں بات کرنے کا سلیقہ نہیں، بڑوں کی تعظیم نہیں، چھوٹوں پر شفقت نہیں، علماء سے بحث کر رہے ہیں اور علماء پر بڑائی جتا رہے ہیں، ہم گھمنڈ میں مبتلا ہیں، تکبر کی بیماری ہمارے اندر ہے، حسد کی بیماری ہمارے اندر ہے، بغض کی کینہ کی بیماری ہمارے اندر ہے، ہم ایک دوسرے کے لیے دلوں میں نفرت خدورت رکھتے ہیں، یہ ہمارے اندر ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں کس سے جڑی ہوئی ہیں؟ یہ ایمان سے جڑی۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی رہبری و رہنمائی، انسانوں کی ترقی، انسانوں کی کامیابی اور انسانوں کی فلاح کے لیے اللہ تبارک تعالی نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ انبیاء آتے گئے، رسول آتے گئے، حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک، اور پھر سب سے آخر میں امام الانبیاء خاتم الرسل، فخر رسل، سرور کائنات، فخر موجودات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ ہر نبی اپنے وقت کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے علاقے کے لیے آتے تھے، اپنی قوم کو بلاتے تھے۔ وہ ایک مخصوص قوم کے لیے ہوتے تھے، ایک مخصوص علاقے کے لیے ہوتے تھے، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ صرف ایک مخصوص علاقے یا مخصوص زبان والے یا مخصوص قبیلے والے یا مخصوص شہر اور ملک والے کے لیے صرف نبی بنا کر نہیں بھیجے، بلکہ تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے۔ وہ کہیں کے رہنے والے ہوں، ان کی زبانیں الگ ہوں، ان کی رنگتیں الگ ہوں، ان کی تہذیب، ان کا طریقہ، ان کا رہن سہن الگ ہو، لیکن ان سب کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر بھیجے گے۔ صرف عرب والوں کے لیے نبی نہیں، یا صرف عجم والوں کے لیے نبی نہیں ہے، وہ سب کے لیے نبی ہے۔ اور قیامت تک آنے والے ایک ایک فرد، ایک ایک انسان کے نبی ہیں۔ قیامت تک جتنے بھی انسان دنیا میں آئیں گے، چاہے وہ مرد ہوں، عورت ہوں، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، سب کے نبی ہوں۔ صرف انسانوں کے لیے ہی نہیں، تمام مخلوقات، سب کے لیے وہ نبی ہیں، سب کے لیے ان کی نبوت ہے، ان کی رسالت ہے۔ تو سب سے آخر میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور نبیوں کی طرح، رسولوں کی طرح انسانوں کو اللہ کی طرف دعوت دی، بلایا، طریقہ بتایا۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں تم اس بات کا اقرار کر لو جو ساری نبیوں کا محنت، ساری نبیوں کی محنتوں کا نتیجہ، ساری نبیوں کی محنتوں کا ثمرہ اور سارے نبیوں کی محنتوں کا جو صلہ تھا وہی تھا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں تم اس بات کا اقرار کر لو کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ۔
اللہ کی ذات پر یقین کامل، اللہ کی ذات پر ایسا ہی یقین جیسا کہ اللہ کو مطلوب ہے۔ اللہ کے نبی نے دعوت، لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں اللہ کے علاوہ، لا معبود الا اللہ، لا مسجود الا اللہ، لا رزاق الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی رزاق نہیں، کوئی مسجود نہیں، کوئی معبود نہیں۔ اللہ کے علاوہ تم کسی اور کو بلا نہیں سکتے، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق ہے ہی نہیں۔ اللہ کی ذات واحد ایسی ذات ہے جو خالق ہے، اللہ کی ذات واحد ایسی ذات ہے جو مالک ہے، اللہ کی ذات واحد ایسی ذات ہے جو ہمیں زندگی دینے والا ہے، اللہ کی ذات واحد ایسی ذات ہے جو ہمیں روزی دینے والا ہے، اللہ ہی کی ذات واحد ایسی ذات ہے جو ہماری پریشانیاں ختم کرنے والا ہے، اللہ ہی کی ذات واحد ایسی ذات ہے جو ہمارے دکھوں کو سکھ میں تبدیل کرنے والا ہے، وہی ایسی ذات ہے جس کو نہ نیند آتی نہ اونگ آتی ہے، نہ وہ تھکتا ہے، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، اس کو فنا نہیں، اس کو بقا ہے۔ اے اس ذات کی طرف آؤ جو دھوپ کے بعد، جو گرمی کے بعد سردی لائے، سردی کے بعد برسات لائے، برسات کے بعد ٹھنڈی کا موسم لائے، یہ رتوں کا بدلنا، یہ موسموں کا آنا جانا، یہ دن رات کی گردش، یہ لیل و نہار کا آنا جانا، یہ ساری کی ساری کس کی حکم کتابیں ہیں؟ اللہ کی حکم کتابیں۔ چاند کی چاندنی ہے وہ اللہ کے حکم، سورج کا اپنے محور پہ چلنا، ستاروں کا اپنی ہی جگہ پہ ٹمٹمانا، پھر ان کی روشنی ستاروں کے ذریعے سے لوگوں کا راستہ دریافت کرنا اور چلنا، ان کے درمیان سفر کرنا، یہ کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ اس اللہ کو مان کر چلو، اس اللہ پر ایمان لا کر چلو۔ جب اس اللہ کی ذات کا ایمان ہوگا، جب اس اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین دل کے اندر ہو جائے گا، تو پھر ہمارے خود بخود اعمال جو ہیں وہ اعمال سیئہ ختم ہوتے چلے جائیں گے، اعمال صالحہ کی طرف ہم راغب ہوتے چلے جائیں گے۔ ہمارے اندر برے اعمال ہیں، یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے، کیونکہ ایمان بمنزل بنیاد کے ہے۔ اگر بنیاد مضبوط تو عمارت مضبوط، بنیاد کمزور عمارت کمزور۔ اگر ہم سے اعمال صالحہ نہیں ہو پا رہے، ہم سے برے اعمال نہیں چھوٹ رہے، ہم سے برے افعال نہیں چھوٹ رہے، ہم نیک کاموں کی طرف راغب نہیں ہیں، ہم مسجدوں کو آباد نہیں کر رہے، ہم اپنے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے آباد نہیں کر رہے، ہمارے اخلاق حمیدہ نہیں ہے، ہمارے اخلاق برے اخلاق ہیں، ہمیں بات کرنے کی تہذیب نہیں، ہمیں بات کرنے کا سلیقہ نہیں، بڑوں کی تعظیم نہیں، چھوٹوں پر شفقت نہیں، علماء سے بحث کر رہے ہیں اور علماء پر بڑائی جتا رہے ہیں، ہم گھمنڈ میں مبتلا ہیں، تکبر کی بیماری ہمارے اندر ہے، حسد کی بیماری ہمارے اندر ہے، بغض کی کینہ کی بیماری ہمارے اندر ہے، ہم ایک دوسرے کے لیے دلوں میں نفرت خدورت رکھتے ہیں، یہ ہمارے اندر ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں کس سے جڑی ہوئی ہیں؟ یہ ایمان سے جڑی۔ ایمان مضبوط ہے، ساری چیزیں مضبوط ہیں، ساری چیزیں صحیح ہیں۔ ایمان کمزور ہو گیا تو ایمان جب کمزور ہوا تو ہوتے ہوتے اتنا کمزور ہو گیا کہ آج ہماری زندگی سے، یا کہہ لیجئے کہ ہمارے جتنے بھی افعال اور اعمال ہیں ان سے سب سے نماز ایمان کے بعد سب سے بڑی چیز جو ہے وہ نماز ہے، وہ چھوٹ رہی ہے۔ ایک چھوٹ جائے، دو چھوٹ جائے، بڑی بندے کی جو ایک چھوٹ گئی کسی وجہ سے، کوئی انسان کام میں مشغول رہ گیا، نیند میں مشغول رہ گیا، نہیں آنکھ کھل سکی یا نہیں، لیکن مستقل ہماری نمازیں قضا ہو رہی ہیں، پورے ہفتے غائب ہو رہی ہیں، جمعے میں آئے تھے، جمعے کے علاوہ پھر غائب ہو گئے، پھر جمعے میں دکھ رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ ایمان کی کمزوری وہ بھی ہے کہ جو ہماری ایک چھوٹی ہے، جو ہماری ایک نماز قضا ہو رہی ہے یا دو قضا ہو رہی ہیں، یا ہم جھوٹ بول رہے ہیں، سچ نہیں بول رہے، جھوٹ کے ذریعے سے کاروبار کر رہے ہیں، یہ بھی ایمان کی کمزوری ہے، وہ بھی ایمانی کمزوری ہے۔ ہم اپنے اس ایمان کو مضبوط کریں، اللہ اپنے نفس کا محاسبہ کریں، ہم کوئی برا کام کریں اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہوئے کریں کہ بھائی اللہ دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا۔ اللہ کی ذات کا جب تصور ہوگا
کہ اللہ سمیع بھی ہے، اللہ سننے والا بھی ہے، اللہ بصیر ہے، اللہ دیکھنے والا ہے، علیم بذات الصدور ہے۔ اللہ کی ذات وہ ہے کہ ہمارے سینوں میں ہے، ہمارے دلوں میں ہے، ہمارے دلوں میں کس کے لیے نفرت ہے وہ بھی جاننے والا ہے، کس کے لیے محبت ہے وہ بھی جاننے والا ہے، کس کے خلاف ہم منصوبے بنا رہے ہیں وہ بھی جاننے والا ہے، ہم کس کے خلاف تدبیریں کر رہے ہیں وہ بھی جاننے والا ہے۔ جب یہ تصور رہے گا ہمارا وقت، یہ خیال رہے گا ہمارا وقت کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس اللہ کے سامنے ہمیں حاضر ہونا ہے، اس اللہ کے سامنے ہمیں جواب دہ ہونا ہے۔ یہ مت سوچنا کہ اللہ حساب نہیں لے گا، اللہ حساب ضرور لے گا۔ یہ تو خوش قسمت لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت چلے جائے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی نے دعا مانگی، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ میرا آسان حساب کر دیجئے، میرا حساب آسان کر دیجئے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا آسان حساب کا مطلب کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، آسان حساب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کسی کے نام اعمال پر نظر ڈالے اور نظر انداز کر دے، سوال نہ کرے ورنہ پھنس جائے گا۔ اللہ کی ایک نعمت کا بھی حساب بندہ نہیں دے سکتا ہے۔ جوانی ایک نعمت ہے، آنکھوں کی روشنی ایک نعمت ہے، دونوں کانوں سے سننا ایک نعمت ہے، پیروں سے معذور نہ ہونا، پیروں سے چلنا یہ ایک نعمت ہے۔ ہمارا ذہن کام کر رہا، دماغ کام کر رہا، ہم دماغ سے سوچ رہے ہیں یہ ایک نعمت ہے۔ ہمارا پیٹ بھر رہا یہ ایک نعمت ہے، پیٹ میں کوئی تکلیف نہیں یہ ایک نعمت ہے۔ ہم ہر چیز ہاتھوں سے پکڑ رہے ہیں یہ ایک نعمت ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے جس کا احساس جب ہوتا ہے جب وہ نعمت ہمارے پاس سے زائل ہو جاتی ہے۔ ہمارے سننے کی طاقت اگر ختم ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا سننے کی طاقت سے محروم کر دے، مشینیں لگاتے، ڈاکٹروں کو دکھاتے، ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کرتے، آپریشن کراتے کہ نہیں کراتے، پھر بھی وہ قدرتی بات پیدا نہیں ہوتی ہے۔ ایک ہاتھ میں فریکچر ہو جائے، اللہ نہ کرے، آپریشن ہوا، سب کچھ ہوا، ٹھیک ہو گیا، ساری چیزیں ہو گئی، پھر بھی وہ بات پیدا نہیں ہوتی جو قدرتی طور پہ ہوتی، جو پیدائش کے ساتھ انسان کے جسم کے ساتھ جو جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ جو جسم میں جو ہڈیاں مضبوطی ہوتی ہے، جو ہڈیاں لگی ہوتی ہیں، جو اللہ لگا کے بھیجتا ہے، وہ طاقت، وہ قوت وہ پھر پہلے جیسے پیدا نہیں ہوتی۔ ہم ان میں سے کسی بھی نعمت کا حساب نہیں دے سکتے، کیونکہ اس کی ہزارہ نعمتیں ہم استعمال کر رہے روزانہ۔ اس کی سورج کی گرمی کو ہم استعمال کر رہے ہیں، سورج کی روشنی کو استعمال کر رہے ہیں، ہوائیں چلتی ہیں، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی، ٹھنڈی ہواؤں کو ہم استعمال کر رہے ہیں، بارش کی نعمت کو ہم استعمال کر رہے ہیں، بارش کے پانی کو استعمال کر رہے ہیں، کبھی سینچائی میں، کبھی پینے کے لیے، کبھی کسی چیز کے لیے۔ ٹھنڈی کے موسم کو انجوائے کر رہے ہیں، کھانوں کو انجوائے کر رہے ہیں، ہزار طرح کی نعمت اللہ تعالیٰ نے بنا رکھی ہم ان نعمتوں۔ تو اگر اللہ تبارک تعالیٰ ان نعمتوں کا حساب لینے کو آ جائے تو ہم ان نعمتوں کا حساب نہیں دے سکتے، اور جبکہ حساب حلال چیز میں ہوگا، حلال چیز میں حساب ہوگا، جو ہم حلال کما رہے اس میں، حرام میں نہیں حساب ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حساب کتاب حلال چیزوں میں ہوگا، حرام میں کوئی حساب کتاب نہیں، حرام میں سیدھے فوراً اللہ تبارک تعالیٰ دوزخ میں ڈلوا دیں گے، وہاں حساب بھی حلال میں ہوگا، حرام رقم میں نہیں ہے، حرام زمینوں میں نہیں ہے، حرام نعمتوں میں نہیں ہے، جو ہم حرام طریقے سے حرام ذرائع سے کما رہے ہیں اس میں کوئی نہیں، اس میں تو صرف اور صرف دوزخ ہے، اس میں صرف اور صرف سزا ہے۔ ہاں اللہ اپنے فضل کرم سے کسی کو معاف فرما دے گی، اس کی الگ بات، وہ جانے وہ بندے کا کام جائے، اس کا اور بندے کا معاملہ۔ تو ہم اس کی نعمتوں کا، وہ اپنی نعمتوں کا حساب کرنے پا جائے تو ہمارے ذہنوں میں یہ رہا کرے، ہمارے دماغوں میں، ہمارے تصور میں رہا کرے کہ ہم اگر یہ غلط قدم اٹھا رہے ہیں یا غلط سوچ رہے ہیں یا غلط کرنے جا رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ تو دیکھ رہا ہے، جب اللہ دیکھ رہا ہے اللہ پکڑ بھی کر لے گا۔
اللہ پکڑ فرما لے گا. اور جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو اتنی سخت آتی ہے، پھر انسان کو نہ توبہ کرنے کا موقع ملتا ہے، اور پھر اس کے بعد مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. جہنم کو ہم نے معمولی کو سمجھ لیا، کیونکہ معمولی چیز ہے جہنم، یا دوزخ کا عذاب کوئی معمولی چیز ہے، قبر کا عذاب کوئی معمولی چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے عذاب سے پناہ مانگی ہے. ہم کتنی بار پناہ مانگتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دن میں نہیں 70 بار نے 100 مرتبہ اللہ نے فرمایا کہ میں 70 بار استغفار کرتا ہوں، جبکہ وہ کیا ہے؟ امام الانبیاء ہے، جن کی وجہ سے پوری دنیا بسائی گئی. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجنا نہ ہوتا، نہ یہ دنیا بنتی، نہ آدم ہوتے، نہ شیش ہوتے، نہ ادریس، نہ نوح، ابراہیم، کوئی نہ ہوتا. اگر محمد عربی کی پیدائش مقصد نہ ہوتی، جن کی وجہ سے پوری دنیا بسی، جن کی وجہ سے ہمارا اور آپ کا وجود ہے، دنیا کی ایک ایک چیز کا وجود ہے، وہ شخصیت، وہ نبی، وہ رسول کیا کہہ رہا ہے کہ میں دن میں 70 بار استغفار کرتا ہوں. ہم کتنی بار استغفار کرتے ہیں؟ ہم کتنی بار اپنے گناہوں پر نادم ہوتے ہیں؟ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے. ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے. جو ایمان ہمیں نمازوں کے لیے کھڑا نہیں کر سکتا، وہ ایمان ہمیں برائی سے، راستے سے روک ہی نہیں سکتا ہے. ہم نمازوں کے لیے نہیں آ پاتے. ہمارے گھروں میں قرآن کی جو تلاوت ہوتی تھی، قرآن کی آوازیں آتی تھی، آج سے 15-20 سال پہلے آپ چلے جاؤ، 20-25 سال پہلے کا اگر آپ سفر کرو، 20-25 سال پہلے کا تصور کرو، تو آپ کو معلوم ہو کہ ہر گھر سے تقریباً قرآن کی آوازیں آتی تھی، قرآن پڑھی جاتی تھی. اب قرآن کی آوازیں نہیں آتی ہے، قرآن نہیں پڑھی جاتی ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ کوئی فرصت نہیں کسی کو صبح فجر میں اٹھنے کی. نہ باپ اٹھے، نہ ماں اٹھے، نہ بیوی اٹھے، نہ بچے اٹھے، کوئی نہیں اٹھتا فجر میں. پوری کی پورا محلہ سویا ہوا ہے، پوری کی پوری بستی سوئی ہوئی ہے. وہ وہی گنے چنے 4-5 لوگ جو مستقل آ رہے ہیں، وہ وہی آ رہے ہیں. اس میں اضافہ نہیں ہو رہا کہ کوئی کسی کا اضافہ ہو جائے. جب پوری بستی، پورے محلے جب اللہ کی نافرمانی کر کے، نمازوں قضا کر کے سوتے رہیں گے، تو بتاؤ ان کی قسمت کبھی جاگ سکتی ہے؟ ان کی قسمت بھی سو جائے گی. کبھی ہماری قسمت بیدار ہو سکتی، کبھی بیدار نہیں ہو سکتی. کبھی اللہ کے فیصلے ہمارے حق میں ہو سکتے، کبھی نہیں ہو سکتے. کیونکہ ہمارے وہی گھر ہیں جن میں قرآن کی تلاوت ہوتی تھی. آج وہی گھر میں جس میں قرآن کی تلاوت قطعی طور پہ نہیں ہوتی ہے، بلکہ رمضان میں ہوتی ہے. کسی کا انتقال ہونے لگے تو سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے. انتقال ہو جائے تو اس کے بعد 2-4 دن، 1 ہفتے تک جو قرآن پڑھا جائے اور اس کے بعد ختم، وہ بھی نہیں ہوتا. ہم خود سوچے، تصور کریں ہم کہاں پر تھے اور کہاں ہماری زندگی پہنچ گئی. پہلے ہم کیسے تھے، ہم اب کیسے ہو گئے؟ یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہماری زندگیوں میں انقلاب آ چکا ہے. ہماری زندگیوں میں سب سے بڑا جو نقصان ہوا، سب سے بڑا جو خسارہ ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ایمانی اعتبار سے بہت ہی نیچے درجے پر ہم پہنچ چکے ہیں. ہمارا ایمانی اعتبار سے بہت ہی ہم تنزلی پہ پہنچ چکے ہیں. ترقی تو بڑی دور کی بات ہے، ہم بہت ہی تنزلی پہ پہنچ چکے ہیں، گر چکے ہیں. ہم اپنے اس ایمان کی فکر کریں. یہ ہمارا ایمان اگر ایسا ہی رہا، خدا نخواستہ ایسے ایمان کی حالت میں ہمارا انتقال ہو گیا، تو آپ اندازہ لگائیں کیا انتقال اگر ہو گیا ایسی حالت میں، تو کیا آخری وقت میں ہماری زبانوں پر کلمہ شہادت جاری ہو سکتا؟ کیا ایسی حالت میں ہم کلمہ پڑھ سکتے ہیں؟ یہ مت سمجھنا کہ آخری وقت میں ہمیں کلمہ پڑھ لیں گے، قطعی طور پہ نہیں پڑھ پاؤ گے. جب کلمے کے مطابق زندگی پوری ہماری گزری ہوگی، اللہ کے حکم کے مطابق، تب جا کے آخری وقت میں کلمہ نصیب ہوگا. یہ تھوڑا ہی کہ ہم نے رٹا مار لیا ہے تو نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، ہم روزے رکھیں یا نہ رکھیں، ہم جھوٹ بولیں سچ نہ بولیں، سود پہ کاروبار کریں، زناکاری ملوث نے، آخری ٹائم پہ کلمہ آ جائے گا؟ ایسے تھوڑے آ جائے گا. زبان سے نکلے گا نہیں، زبان موٹی ہو جائے گی. کیونکہ آخری وقت تک شیطان لگا رہتا ہے انسان کے ساتھ. وہ آخری وقت تک محنت کرتا رہتا ہے کہ آخری وقت جب تمہاری روح نکلنے والی ہو، ہماری روح نکلنے والی ہو، اس وقت میں اس کا یہی حملہ ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے آخری وقت میں بھی اس کے منہ سے کلمہ نکلنے نہ پائے، اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو. اور وہ ہم سے تم سے بڑا عالم ہے، ہم سے تم سے بڑا عابد ہے، ہم سے تم سے بڑا زاہد ہے. وہ اس کے پاس 1000 طریقے ہیں انسانوں کو بہکانے کے.
تو ہم اپنی زندگی کو جب تک ہم اس دنیا میں رہے، ہماری موت نہ آئے، تب تک ہم اس بات کی کوشش کریں کہ اپنے ایمان کو بنانے کی فکر کریں اور اعمال صالحہ پر اپنی زندگی کو لانے کی فکر کریں۔ اگر نہیں کریں گے تو جیسی حالت اب ہے ویسی انتقال کے وقت ہوگی، ویسی حالت میں انتقال کریں گے تو پھر ہماری قبر کیا جنت کا باغ تو نہیں بنے گی، جہنم کا گڑھا ضرور بن جائے گا۔ ہم جنت میں جانے تو نہیں جائیں گے، دوزخ میں پھینک دیے جائیں گے۔ اور ایک چیز اور بتاؤں آخر میں، وہ یہ ہے کہ اپنے اعمال کی، اپنی قبر کی، اپنی آخرت کی خود فکر کرو۔ اپنی اولادوں کے بھروسے پہ کبھی مت رہنا کہ ہم مر جائیں گے ہماری اولاد کرے گی، قطعی طور پہ نہیں کرے گی۔ جو تمہاری اولاد تمہارے ساتھ نماز نہیں پڑھتی ہے، تم سے جھوٹ بول رہی، تمہاری اولاد تم سے جھوٹ بول کے پیسے لے جا رہی ہے، وہ تمہارے مرنے کے بعد تمہارے نام پہ احسان ثواب کرتے، ہفتہ 10 دن 1 مہینہ اس کے بعد ختم، ان کا بھول جائیں تو 4 سال کے بعد ابا کی قبر کہاں پہ تھی؟ تو اپنی خود فکر کریں اور اس کے بارے میں غور کریں، لیٹا کریں بستروں پہ، غور کیا کریں کہ ہم نے زندگی میں کیا کیا ہے، آج ہم نے کتنی نمازیں پڑھی، کتنا جھوٹ بولا، کتنا سچ بولا ہے، کچھ پتا نہیں کب زندگی کی شام ہو جائے۔ تو اس لیے خود غور فکر کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا